اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایمان اور عقیدت کا حصہ ارض مقدس فلسطین۔ بالا وائس کے معزز سامعین، آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، وہ جانیں یا نہ جانیں، انہیں معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجیے کہ ہم مسلمان ارض مقدس فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ ارض مقدس فلسطین عظیم و بزرگ انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ انبیاء میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارض مقدس فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی نافرمان اور سرکش قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی مقدس سرزمین پر مستقل سکونت اختیار کیے رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا، اور آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے، جب ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھی چونٹیوں سے کہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، جلدی جلدی اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یہیں اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں یہ پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ آپ کی ایک دعا بہت مشہور ہے، اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، جو آپ نے اولاد نرینہ کی خواہش کے پیش نظر اللہ سے مانگی تھی، تو اللہ نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں نیک اولاد عطا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس لیے کہا تھا کہ یہ شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہم السلام کا مسکن تھا۔ ارض مقدس میں کئی زندہ اور عظیم معجزات رب کے حکم سے وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ عموماً بچے کی ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے تو ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس مقدس شہر سے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اور اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اس شہر کے ہی ایک مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ ارض مقدس فلسطین ہی وہ مقام ہے جہاں روز محشر ہوگا، اعمال تولے جائیں گے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ یہ دو وحشی خونخوار قبیلوں کے نام ہیں۔ یہ وحشی لوگ اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت زیادتیاں اور ظلم کرتے تھے۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت
اور جالوت کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق طالوت بادشاہ بن گئے اور اپنی فوج کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شریک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا نہر پر امتحان لیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، جس میں بہت کم لوگ کامیاب ہوئے، اور کامیاب ہونے والوں کے ساتھ مل کر طالوت نے جالوت اور اس کی فوج سے جنگ کی۔ طالوت نے جب جالوت سے جنگ جیت لی اور طالوت نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی شجاعت و ذہانت کو دیکھا تو اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے داماد ہوئے۔ ارض مقدس فلسطین کو نماز کے فرض ہونے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ تبدیلی قبلہ بھی ہجرت کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی سے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے، اور معراج کا مشہور واقعہ بھی اسی مقدس سرزمین میں پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے تھے۔ سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے بزرگ و برتر انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی جس جگہ بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین الشریفین جیسی ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ وصال حبیبنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ارتداد کے فتنے اور دیگر کئی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت ہونے کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں بھی دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ اور وہ وقت جب مسلمانوں نے ارض مقدس کو جہاد کے ذریعے دوسری بار فتح کیا، یعنی معراج کی رات بروز جمعۃ المبارک 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی عظمت کی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام القدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس کا نام
مسجد اقصی رکھا گیا۔ القدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا یہ باب آج تک بند نہیں ہوا۔ یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، اور یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے جسے پھر کسی ایوبی کا انتظار ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ علامہ اقبال کی ارض فلسطین سے محبت زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے۔ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے۔ سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے۔ بالا وائس کے معزز سامعین، درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔